وہ ان کے مسائل کو جانتا ہو، یعنی اسے علم ہو کہ اذان میں نے کس طریقے سے پڑھنی ہے، اقامت کس طریقے سے کہنی ہے، جماعت کس طریقے سے کروانی ہے. اور علم کو سب سے بنیادی اہمیت حاصل ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے قرآن مجید کے جو سب سے بڑے قاری تھے وہ حضرت ابی بن کعب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو سب سے بڑے عالم تھے وہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے. تو سرکار نے مصلی امامت پہ حضرت ابی بن کعب کو کھڑا نہیں کیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا تھا. یعنی بعض بندے اللہ کر دیتے ہیں، اشہد ان، وہ عجیب و غریب قسم کا تلفظ کر دیتے ہیں. بعض لفظ اللہ کو حمزہ استفہام کے رنگ میں پڑھتے ہیں. اللہ بڑا مخلص ہے لیکن اس کا تلفظ ہی صحیح نہیں ہے. وہ اذان اس طریقے سے پڑھتا ہے کہ لوگ ہنستے ہیں. تو اس طریقے سے اسے چاہیے کہ اپنے جذبات کو شریعت کے تابع کر دے. اگر تجھ میں اخلاص ہے تو اللہ تجھے بغیر پڑھنے کے بھی اجر دے دے گا، لیکن دنیا کے معاملات ظاہر پہ چلتے ہیں، یہ اخلاص پر صرف باطن پر نہیں چلتے. تو حتی الامکان اس بندے کو شریعت کا مظہر ہونا چاہیے جو بندہ یہ کام کرے. یعنی اس کو دیکھنے میں بھی یہ لگے کہ یہ اس قابل ہے کہ یہ اذان پڑھے، اقامت پڑھے یا جماعت کرے. تو اذان کے معاملے میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ بندہ تلفظ اس کا صحیح ہو، اور اس میں جس حد تک ممکن ہو کوئی حسن صوت کا ملکہ پایا جاتا ہو. وہ شیخ سعدی کہتے ہیں نا کہ ایک بندے نے قافلہ کہیں رکا تو اس نے اذان پڑھی تو بڑا کوئی بے سراغ قسم کا وہ بندہ تھا جس نے اذان پڑھی. تو دوسرے دن صبح کو قافلے کا سردار کوئی کھانے پینے کی چیزیں لے کے آ گیا. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میری بیٹی اسلام کی طرف مائل تھی، لیکن جب اس نے صبح یہ اذان سنی ہے نا، اتنی اس نے عجیب و غریب انداز میں پڑھی ہے کہ میری بیٹی اسلام سے الرجک ہو گئی ہے، اس لیے میں آپ کو یہ دینے کے لیے آیا. تو مطلب یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ نتائج کو دیکھے. اور بندہ، یعنی میں نے دیکھا کہ ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے اپنے والد کا جنازہ پڑھانا ہے، بہت اچھی بات ہے یار، سے جنازے کی شرائط بھی تو پوری کر لو. اگر تمہیں جنازہ پڑھانے کا شوق ہے تو مولوی کی تو نہیں ہے نا، بسم اللہ بڑی اچھی بات ہے، ولی سب سے زیادہ مقدم ہوتا ہے. جنازہ پڑھانے میں ولی کا حق امام سے بھی مقدم ہے. ولی کی اجازت ہوتی ہے تو امام پڑھاتا ہے، لیکن اگر تم نے پڑھانا ہے تو پھر کوئی یار شریعت کی بھی تو پابندی کر لو نا، مذاق تو نہ بناؤ نا ان چیزوں کا. تو بھائی دینی معاملات کو اپنانے کے لیے باطن کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اس کی جتنی ضرورت ہے اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن ظاہری طور پر بھی بندے کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں پر پورا اترتا ہو، ورنہ شریعت ایک مذاق بن جاتی ہے، اس کے نتائج نیگیٹو نکلتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین کا